فجر کے بعد ہم انشاءاللہ 3 عمل کرتے ہیں۔ بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی۔ بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی۔ بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی۔ اگلی دعا ہے اللہم اجرنا من النار، 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 اللہم اجرنا من النار۔ اگلی دعا ہے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ اللہ پاک ان برکات کو اور زیادہ قبول فرمائے اور ان چیزوں کی برکات میں مزید برکت عطا فرمائے۔ یہ جو دعا آپ صبح پڑھتے ہیں نا، بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی، اصل میں یہ 5 چیزیں آپ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں کہ یا اللہ میرے بس میں نہیں، فتنوں کا دور ہے، اور میں فتنوں کے دور میں آدمی صبح ایمان والا ہوگا، شام کو ایمان چھن جائے گا، اور فتنوں کے دور میں ایمان کی صورت ایسی ہوگی، میرے آقا کملی والے نے فرمایا کہ چنگاری، یا آپ آگ میں سے نا چنگاری دیکھتے ہیں، چنگاری یوں اوپر اٹھی اور تھوڑے ہی اوپر جا کے وہ بجھ جاتی ہے۔ ایسے دور میں جب ایمان بچانا مشکل، ایسے دور میں جب اللہ کا تعلق اور کملی والے کا عشق بچانا مشکل ہے، تو ایسے دور میں اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیں اور اپنا سب کچھ اللہ کے سپرد کر دیں۔ یہ جو سب کچھ اللہ کے سپرد کرنا ہے وہ اس دعا کے اندر حیرت انگیز ہے کہ میرے ہاتھ کھڑے ہیں۔ ہمارے وہاں ایک پہلوان ہوتا تھا، کشتیاں ہوتی تھیں، زور لگتے تھے، وہ سب کو چیلنج کرتا تھا، آؤ میرے ساتھ، میں سب کو پچھاڑ دوں گا، سب کو ڈھا دوں گا۔ جب اپنے سے کوئی طاقتور دیکھتا تھا نا، اور دیکھتا تھا کہ وہ مجھے ڈھا دے گا، بس ایسے ہاتھ کھڑا کر کے کہتا تھا میری بس ہے، میری بس ہے، میری بس ہے۔ ایسے ہی ہماری بھی بس ہے مولا، ہم نفس سے نہیں لڑ سکتے، شیطان سے نہیں لڑ سکتے، انسان سے نہیں لڑ سکتے، آفات سے نہیں لڑ سکتے، تقدیر سے نہیں لڑ سکتے، خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی، بری تقدیر سے نہیں لڑ سکتے، اللہ کسی کے کینے اور بغض کی نظر سے نہیں لڑ سکتے، اور حادثے سے نہیں لڑ سکتے۔ ہم تو انتہائی بے بس یوں ہیں، چھوٹا سا کانٹا بھی ہماری ہائے نکلوا دے، تھوڑی سی ٹھوکر بھی ہمارے پاؤں میں موچ ڈلوا دے، اور کتنے دیر ہم چل نہ سکیں، اللہ ہم بیٹھیں تو اٹھ نہ سکیں، اٹھے تو بیٹھ نہ سکیں، ہم تو اتنے بے بس ہیں۔ اور مسلمان مومن جو ہے سب سے پہلے جس چیز کی حفاظت کرتا ہے اور سب سے زیادہ جس چیز پہ توجہ کرتا ہے اور سب سے زیادہ جس چیز کا فکر کرتا ہے، وہ مومن کا ایمان ہے، اس کا دین ہے۔ بسم اللہ علی دینی، اس کا دین۔ رشتہ میرا خدا کی خدائی سے ٹوٹ جائے، چھوٹے مگر نہ ہاتھ سے دامان مصطفیٰ۔ حضور کملی والے کا دامن میرے ہاتھ سے نہ چوکے۔ مسلمان کا سب سے آخری اور پہلا رشتہ دین ہے۔ بسم اللہ علی دینی، دین ہے۔ یہ جتنے بھی غزوات ہوئے ہیں اور یہ جتنے بھی شہادتیں ہوئی ہیں، اس ساری شہادتوں کی بنیاد یہی دین تو تھی، ہمیں مان جاؤ تمہیں چھوڑ دیں گے، تمہیں حکومت بھی دیں گے، مال بھی دیں گے، پر یہ ہے کہ ہمارے ماننے میں تمہیں اللہ اس کے حبیب کو نہیں ماننا ہوگا۔ کہنے لگا یہ سودا ہمارے لیے ہمارے بس میں نہیں ہے، ایسا ممکن نہیں، اور جان چلی گئی۔ اور میں قیامت کے دن جو شہید ہے وہ اللہ کے سامنے روئے گا اور اللہ سے عرض کرے گا کہ اللہ
ایک طرف تو نے شہادت کا جذبہ دیا اور ایک طرف میرا اللہ تو نے شہادت کی لذت دی. شہید میں شہادت میں ایک لذت ہوتی ہے وہ دی. اور دوسرا مولا جان ایک دی. ایک جان نہیں, جتنا میرے جسم پہ بال ہیں اتنی جانیں ہوتی اور میں تیری خاطر جانیں قربان کرتا. بسم اللہ علی دینی. میرے ساتھ پڑھیں, بسم اللہ علی دینی. اس کا معنی یہ ہے کہ یا اللہ میری سب سے محبوب ترین چیز, میں گناہگار, میں خطا کار, میں کمزور, پر میرے نام کے ساتھ نسبت کلمہ اور نسبت مصطفیٰ ہے. اے اللہ میں سب سے کمزور ہوں, لیکن میری سب سے کمزوری کے باوجود بھی ایک چیز میرے ساتھ ہے, وہ ہے دین. اے اللہ اس کی حفاظت, اس کا ذمہ میں تیرے سپرد کرتا ہوں, میں بے بس ہوں. بسم اللہ علی دین, میں بے بس ہوں. اور جو چیز اللہ کے سپرد کی جائے. ایک اللہ والے تھے, سفر میں جانے لگے, اللہ کی راہوں کا سفر تھا. ابھی بچہ جو ہے وہ چند ماہ کا ماں کے پیٹ میں تھا. کہنے لگے مولا اس بچے کو تیرے سپرد کر کے جا رہا ہوں. اللہ کی ذات پہ ایسا بھروسہ, ایسا توکل, اللہ کی ذات پہ ایسا بھروسہ. سالہ سال زندگی کے گزر گئے. تو سالوں کے بعد جب آئے تو پوچھا, کہا کہ تیری بیوی تو فوت ہو گئی, تیری بیوی تو فوت ہو گئی. قبرستان میں گیا, قبرستان میں جا کے گورکن سے پوچھا, اس نام کا آدمی ہوں, اس نام کے خاندان کے. انہوں نے کہا ہاں وہ قبر جس قبر میں سے ایک بچہ نکلتا ہے اور اندر چلا جاتا ہے, اس قبر کی بات کر. یہ کیا؟ اس نے کہا اس خاتون کو دفن کیا, اس کا بچہ قبر سے باہر نکلتا ہے, اس کے بڑے بڑے لمبے بال ہیں, اور انسان کو دیکھے تو چیخ مار کے قبر کے اندر چلا جاتا ہے. گیا, اس نے قبر کا سوراخ دیکھا, قبر کو کھودا تو بیوی تو ختم ہو چکی تھی, بچہ تھا, بچہ خوف زدہ تھا. بچے کو لیا, اپنے قریب کیا. غیب سے آواز آئی, میرے بندے بچے کو ہمارے سپرد کر کے گیا تھا, اگر بیوی کو بھی کر کے جاتا تو ایسے ہی محفوظ پا. بچہ ہمارے سپرد کر کے گیا تھا, اگر بیوی کو بھی سپرد کر کے جاتا ایسے ہی محفوظ پاتا. جا تیری امانت تیرے پاس موجود ہے, اپنا بچہ لے جا. بسم اللہ علی دینی. مولا میرا ایمان, میرا دین, کوئی ایسی فتنے کھڑے نہ ہوں مجھ سے میرا عقیدہ, میرا دین نہ چھین لے, مجھ سے میرا ایمان نہ چھین لے. بسم اللہ علی دینی, اس سے مراد یہ ہے وَنَفْسِي, اور مولا میری جان. جگہ جگہ وبائیں ہیں, بلائیں ہیں, آفات ہیں, حادثات بہت زیادہ ہو رہے ہیں. ہمارے اس دن ایک مخلص کہنے لگے حادثات بہت ہو رہے ہیں, قتل و غارت کے, ایکسیڈنٹ کے حادثات بہت ہو رہے ہیں, اتنا زیادہ ہو رہے ہیں. مجھے ایک مریض کی عیادت کے سلسلے میں لاہور کے ہسپتال میں 1-2 بار جانا پڑا, اتنے حادثات, ایمرجنسی وارڈ میں جانا پڑا, اتنے حادثات, بہت حادثات ہو رہے ہیں. اور انسان ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں یا انسان معذور ہو رہے ہیں, حادثات بہت ہو رہے ہیں. اے اللہ ایمان کے بعد میری دوسری چیز جو میں تیرے سپرد کرتا ہوں. پہلے دور میں جب بینکوں کا نظام نہیں تھا, مال ایسے بندے کے سپرد کرتے تھے جو معاشرے علاقے کا طاقتور آدمی ہوتا تھا, معاشرے اور علاقے کا طاقتور آدمی ہوتا تھا, گاؤں کا, بستی کا, شہر کا جو مضبوط انسان ہوتا تھا, اپنا مال اس کے سپرد کرتے تھے. ہمارے سامنے اللہ سے بڑھ کے طاقت کسی, ہم اپنا ایمان بھی اور اپنی جان بھی اس کے سپرد کرتے ہیں. لومڑی جو ہے اس نے پتہ چلا کہ اماں بیمار ہے, لومڑی کو پتہ چلا اماں بیمار ہے. اماں کہتی ہے بیٹی مجھے دیکھ جا, میں تجھے دیکھ جاؤں, وقت کا پتہ نہیں, بوڑھی ہو گئی ہوں. اماں جو ہے درمیان میں کئی جنگل چھوڑ کے وہاں رہتی تھی. اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا, اس نے اپنے بچے کا سوچا کیا کروں, درمیان میں اگر جنگل میں بچے کو لے کے اگر جاتی ہوں تو کوئی نہ کوئی چیز اس بچے کو اٹھا لے گی, چرا لے گی, شکار کر لے گی. کس چیز کو شکار کر لے گی؟ آواز نہیں آئی. ہاں, بچے کو شکار کر لے. اب اس نے سوچا کہ شیر جنگل کا بادشاہ ہے, بچے کو شیر کے حوالے کر کے
अगर मैं शेर के हवाले करूंगी फिर नहीं खाएगा। अब डरते डराते जाके शेर को सलाम अर्ज किया, आदाब अर्ज किया, कैसे आए? उन्होंने कहा अम्मा के पास जा रही हूँ, अम्मा बीमार है, जिंदगी की खबर नहीं। अम्मा ने कहा देख जा, मैं तुझे देख लूँ, मिल जा। ये बच्चे का मसला है, छोटा सा बच्चा है, अगर आप इसको शफकत फरमाएं, अपनी निगरानी में रखें, तो मैं अम्मा से होके हफ्ता 15 दिन लगा के आ जाऊंगी। तो उसने कहा ये बच्चा अगर तो मेरी अमानत में मेरे सपुर्द करती है तो मैं इसमें हमेशा सर पे बिठाऊंगा। उसने बच्चे को सर पे बिठा लिया। शेर, इतना बड़ा सर शेर का, बच्चा सर में खेलता था, खाता था, पीता था। अब शेर के सर पे कौन शिकार करे? अब लोमड़ी अपनी अम्मा के यहाँ गई, रही, अम्मा से इजाजत ली, खिदमत की, इयादत की। उसके बाद हफ्ता 15 दिन के बाद वापस खुशी खुशी कि अपने लख्ते जिगर नूर नज़र अपने बच्चे को जाके देखूंगी, मिलूंगी, चूमूंगी। शेर के बाद जब आई तो शेर को सलाम किया और शेर को सलाम करके कहने लगी बच्चा जिंदगी का पहला मरहला था। शेर ने आंखें में आंखों ना मिलाई, आंखों में आंखें ना मिलाई, उसकी आंखें झुकी हुई थी कि मेरा बच्चा। फिर खामोश। फिर पूछा परेशान कि मेरा बच्चा कहाँ है? तो शेर ने कहा मैंने तेरे बच्चे को सर पे बिठाया था, ऊपर से शाहीन और शिकर आया, वो शिकार करके बच्चे को ले गया। मैं जमीन के निज़ाम को संभाल सकता हूँ, अर्शी निज़ाम से नहीं लड़ सकता, ऊपर का निज़ाम मेरे बस में नहीं है। जमीन के निज़ाम का बादशाह हूँ, जंगल का बादशाह हूँ, जो ऊपर का निज़ाम है उसका मैं बादशाह नहीं हूँ, वहां मैं बेबस हूँ। बिस्मिल्लाह अला दीनी, अल्लाह मैं अपना दीन तेरे सपुर्द करता हूँ। व नफ्सी, और अपनी जान, जिंदगी की तो खबर नहीं, ये जान रोगों में लग के, बिस्तर में लग के, बीमारियों में लग के, दुखों में लग के, मसाइल में लग के, परेशानियों में लग के अल्लाह घुन की तरह घुनती चली जाए और ऐसे ही सिसकते सिसकते मौत आ जाए। नहीं मौला, बिस्मिल्लाह अला दीनी व नफ्सी, अपनी जान भी तेरे सपुर्द करता हूँ। व वलदी, और मेरी औलाद, बड़ी मोहब्बत है मुझे औलाद से, मेरी आंखों की ठंड, मेरे कलेजे और मेरे दिल के टुकड़े हैं मेरी औलाद। व अहली, और मेरे घर वाले, मेरे अहल व याल, और माली, और मेरा माल। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम तशरीफ ले जा रहे हैं, दीवार टूटी थी, गिरने के काबिल थी, आपने उस दीवार को बना दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा आपने दीवार क्यों बनाई? तो जो जवाब दिया ना, अब वो जवाब गौर से सुनिएगा। फरमाया 2 यतीम बच्चे थे, उनकी दीवार थी और उनका बाप नेक था, और अगर दीवार गिर जाती उनका खजाना बिखर जाता। दीवार के नीचे खजाना है, अभी तुम तिफले नादा हो, कहीं खोदोगे दिल मेरा, तुम्हारे ही लिए रखा है, ले लेना जवां होकर। जब ये जवान होंगे इनका खजाना इन्हें मिलेगा। व वलदी व अहली व माली, मौला मेरा माल भी तेरे सपुर्द, मेरे असबाब, मेरा सब कुछ मैं तेरे सपुर्द करता। वमन यतवक्कल अलल्लाह, जो अल्लाह पे भरोसे करता है, जो अपना सब कुछ अल्लाह के सपुर्द करता है, मेरा अल्लाह कहता है मैं उसके लिए काफी हूं। वकफा बिल्लाहि वलियम वकफा बिल्लाहि नसीरा, मैं उसका दोस्त भी हूं और मैं उसका मददगार, मैं उसका दोस्त भी हूं, मैं उसका मददगार भी हूं। ये दुआएं छोटी सी होती हैं पर दुआओं के अंदर समंदर होते हैं, दुआओं के अंदर गहराइयां होती हैं, दुआओं के अंदर ताकत और तासीर होती है। और दुआओं का एक एक लफ्ज मेरी जिंदगी में खुशियां खोल देता है। क्या? जाग के बताएं, खुशियां खोल देता है। और दुआओं का एक एक बोल मेरी जिंदगी में रस खोल देता है। और दुआओं का एक एक बोल मेरी जिंदगी को मुज़य्यन, मुनव्वर, मुअत्तर कर देता है। एक 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 बोल, एक एक लफ्ज। हम गैर महसूस तरीके से ये दुआ पढ़ते हैं और महसूस ही नहीं होता, अपनी पांचों चीजों को अल्लाह की बारगाह में सपुर्द कर देते, पांचों चीजें अल्लाह के सपुर्द कर देते हैं। फिर कहते हैं पता नहीं कोई ताकत थी, कोई दुआ थी, बचा गई, बड़ा हादसा होना था या बड़ा नुकसान होना था,
یا قطنی کیا ہونا تھا میرے بچے کے ساتھ، میرے گھر والوں کے ساتھ، کوئی بس کہاں سے کیا ملا، میں بچ گیا۔ یہ وہی طاقت ہے جو دعاؤں کی طاقتیں آپ کا پیچھا کر رہی ہیں، دعاؤں کی رحمتیں آپ کا پیچھا کر رہی ہیں، دعاؤں کی حفاظتیں پیچھا کر رہی ہیں، دعاؤں کا نور ہلکا بنایا ہوا ہے، حصار کیا ہوا ہے، پیچھا کر رہی ہیں یہ چیزیں۔ اور ان طاقتوں کی وجہ سے ہماری حفاظت، کفایت، کفالت، مدد، یہ بول ہیں، یہ نوری بول ہیں اور یہ نورانی بول ہیں، اور ان بولوں میں طاقت اور تاثیر ہے۔ کیوں؟ یہ بول اللہ نے دیے جبریل کو، جبریل نے دیے میرے کملی والے کو، اور کملی والے کے ذریعے یہ بول آج تک جتنی زبانوں سے نکلتے رہے، ہر زبان کی تاثیر اس میں ملتی رہی۔ ہاں، کیوں کہتے ہیں یہ فلاں بزرگ کی اجازت ہے، بزرگ کی اجازت ہے۔ کملی والے سے کوئی بڑا بزرگ ہے؟ جبریل سے کوئی بڑا بزرگ ہے؟ میرے رب سے کوئی بڑا بزرگ ہے؟ ان دعاؤں کے اندر ان ہستیوں کی تاثیر ملتی ہے، ان دعاؤں کے اندر ان کائنات کے رازوں کی تاثیر ملتی ہے، اور یہ تاثیر در تاثیر، تاثیر در تاثیر۔ جو زبیدہ نہر تھی، ابھی بھی اس کے آثار ہیں، مکہ مکرمہ سے مدینہ، مکہ مکرمہ، عرفات، مزدلفہ، یہ ساری گزر کے مکہ مکرمہ تک آتی تھی زبیدہ نہر۔ اس زبیدہ نہر کی اصل میں تاثیر جو تھی وہ سب سے زیادہ ایسے تھی کہ انہوں نے کیا کیا، جہاں جہاں سے بھی چشمے تھے وہ سارے چشمے کا پانی زبیدہ نہر میں ڈالتے تھے، جہاں جہاں سے بھی یہ گزرتی تھی نہر، وہ چشمے اس میں ڈالتے تھے۔ اس کا پانی میٹھا تھا، اس کا پانی ٹھنڈا تھا، اس کا پانی شفاف تھا، اس کا پانی دل فریب، دل ربا تھا، اس کے پانی کے اندر لاجواب منرل تھے، اس کے پانی کے اندر شفائیہ اثرات تھے۔ اس کی وجہ ہے کہ اس میں جہاں جہاں بھی، ہارون رشید کی بیوی زبیدہ نے کہا کہ جہاں سے یہ گزرے وہاں کے سارے چشمے کا پانی اسی میں ڈالو، ہر چشمے کا پانی اس میں ڈالتے تھے۔ ایک تو پانی کم نہیں ہوتا تھا، چشمے کے پانی اس میں جا رہے، دوسرا جو پانی کی تاثیر ہے وہ بڑھتی چلی جاتی تھی، اور اس کے اندر معدنیات اور خوبصورتیاں اور حسن اور مٹھاس بڑھتا چلا جاتا تھا۔ یہ دعا وہ دعا ہے جو بھی چشمے آئے ان چشموں کا مٹھاس اس دعا میں آتا گیا۔ جبریل کا چشمہ ہے، اللہ کا ہے، نور کا چشمہ، میرے حبیب کملی والے کی مبارک برکتوں کا چشمہ، اور پھر صحابہ کرام کی زندگی، سارے صحابہ اہل بیت نے، سارے اولیاء صلحاء نے، ساری ہستیوں نے اس دعا کو پڑھا، سب کی تاثیر ملتی گئی، ملتی گئی، ملتی گئی۔ اب میں ایک مزیدار بات سناؤں، آپ جاگ کے سنیے گا، درود پاک پڑھیں۔ ایک اللہ والے تھے، وہ آخری امت کے فضائل سن رہے تھے اور کہنے لگے اے کاش میں آخری امت میں اس وقت جاؤں جب دجال کا ظہور قریب ہو، جب دجال کا ظہور قریب ہو۔ کسی نے پوچھا فتنوں کے دور میں اپنے آپ کو پیدا ہونا مانگ رہے ہو کہ یا اللہ میں فتنوں کے دور میں جاؤں؟ فتنوں کے دور میں تو نہ مانگو۔ اب اس نے جو چیز کہی ہے نا وہ سن لیں۔ کہا اس دور میں مسنون دعائیں اتنی پرتاثیر ہو گئی ہوں گی، اتنی پرتاثیر کہ لاکھوں کروڑوں اربوں لوگوں نے پڑھ 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 کے اس کی تاثیر میں تاثیر ڈال دی، تاثیر میں تاثیر ڈال دی، تاثیر میں اللہ ہوا، تاثیر میں تاثیر ڈال۔ ہم فتنوں کے دور کے بندے ہیں جنہوں نے فتنے ہی فتنے دیکھے، پر ہمارے پاس جو مسنون دعائیں، یہ قرآن پاک کی آیتیں، یہ اسماء حسنہ، چھوٹے چھوٹے نورانی حروف، یہ جو موجود ہیں، اس کی تاثیر میں تاثیر ہے، اس کی طاقت میں طاقت ہے، اس کی قوت میں قوت ہے۔ کیوں؟ ہمارے ہاں طب کا اصول ہے۔ اب سنیں، ایک ٹوٹکا بھی بتا رہا ہوں۔ اگر نمک کو کوئی بندہ 72 گھنٹے کھرل کرے، ایک پل بھی کھرل نہ رکے، رگڑے 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 رگڑے، وہی نمک ایسے ہو جاتا ہے کہ اس کو اگر کالی مرچ کی طرح زبان پہ لگائے دنیا کا آخری ہائی بلڈ پریشر ختم ہو جاتا ہے۔ وہی نمک
جو ब्लड प्रेशर बढ़ाता है वही नमक ब्लड प्रेशर लो करता है। इतना उसको खरल किया, इतना खरल किया, इतना खरल किया। ऐसे इस दुआ को जुबान की बरकत से, जुबान की रगड़ में ये खरल हो रही है। आप पढ़ें दुआ को, बिस्मिल्लाह अला दीनी, जुबान कहां से कहां लग रही है आप देखें, दो दांतों के दरमियान जुबान खरल हो रही है। बिस्मिल्लाह अला दीनी व नफ्सी व वलदी व अहली व माली। अच्छा, ये जो तासीर मिल रही है ना, ये तासीर सदियों पे मुहित है। 14 सदियों से ये दुआ पढ़ी जा रही है। सदियों सदियों, कोई आए, एक सदी में 4, 5, 6 नस्लें आ जाती हैं, 5 नस्लें तो अमूमन आ जाती हैं एक सदी के अंदर। नस्ल दर नस्ल ये दुआ पढ़ी जा रही है। किसी ने रो के पढ़ा, किसी ने दर्द से पढ़ा, किसी ने लेजाए कल्बी से पढ़ा, किसी ने सोच से पढ़ा, किसी ने सांस से पढ़ा, किसी ने आंसू बहा के पढ़ा, किसी ने गारों में पढ़ा, किसी ने जंगलों में पढ़ा, किसी ने कुओं को अंदर पढ़ा, कुओं के अंदर गार, किसी ने इब्तला में पढ़ा, किसी ने आजमाइश में पढ़ा, और किसी ने बचपन में, किसी ने जवानी में, किसी ने तख्त पे, किसी ने बख्त पे, किसी ने तख्ता दार पे, किसी ने सजन किले में कैद में, किसी ने कहां पढ़ा। हर का दर्द शामिल होता गया, होता गया, होता गया। हर की कबूलियत शामिल होती गई, होती गई, होती गई। ये सारा दर्द, ये सारी कबूलियत, इसका सारा शीरा, इसकी सारी आमेजिश, इसका सारा हुस्न, इसकी सारी तासीर, ये सारी कबूलियत जमा होकर तस्बीह खाने में आपको दुआ मिल गई। और वो दुआ है बिस्मिल्लाह अला दीनी व नफ्सी व वलदी व। आप बोलो, ये अगर 3 दफा सुबह शाम पढ़ लें और अपनी जिंदगी का सारा निज़ाम उस करीम की बारगाह में सपुर्द कर दें तो बस फिर ठीक है। रब जाने, उसका काम जाने। और अल्लाह अपने वादे को पूरा करके दिखाता है, और अल्लाह वादे पूरे भी करता है, और अल्लाह हिफाजत का निज़ाम भी बनाता है। ये है दुआ। तो इस दुआ को भूलना चाहिए और ढीला ढाला पढ़ना चाहिए, हैं? मरा हुआ मरा मराया पढ़ा, ढीला ढाला मरा मराया पढ़ा, और ना इस दुआ को हशाश बशाश होके शौक और जज्बे के साथ, शौक और जज्बे के साथ, दिल की कैफियतों, अंदर के दर्द और गहराइयों और तड़प के साथ पढ़ें। अब तलब और तड़प के साथ पढ़ें खुद। अब आप खुद सोचें, आपका रुआ रुआ लू लू अंदर बोला है कि हाँ दुआ ऐसे पढ़ी जाती है, दुआ ऐसे पढ़ी जाती है। असल में ना, असल में हमारा कसूर मेरा है, हमारा मिंबर शौक नहीं पता। सारी जिंदगी कुछ दुआएं हैं हम पढ़ते रहे, शौक नहीं है। जब शौक पैदा होता है फिर बंदा उस शौक के पीछे, तुझ पे सब घर बार लुटा दूं, खाना दिल आबाद रहे, ये शौक है। नजर से अपनी सबको गिरा दूं, फकत तुझसे फरियाद रहे, ये शौक है। यार रहे यार अब तो मेरा, और मैं तेरा यार रहूं, ये शौक है। हर वक्त जिक्र फिक्र में तेरे मस्त रहूं, सरशार रहूं, ये शौक। और होश रहे ना मुझको किसी का, मगर मैं तेरा होशियार रहूं, ये शौक की इंतहा। अब हम बैठ के बंदिश तोड़ लाहौती अमल करेंगे, अपनी मुट्ठियां उंगलियों में डालेंगे, सर झुकाएंगे और तसव्वुर करेंगे, और तसव्वुर में डूब जाएंगे कि या अल्लाह मेरी ज़िंदगी ऐसी बंधी हुई है जैसे मेरी उंगलियों में हैं। अल्लाह मेरी ज़िंदगी में कर्ज़े, बीमारियां, मुकद्दमात, तकलीफ़ें, मसाइल, मुश्किलात, उलझने ऐसे बंधे हुए हैं, और ऐसे मैं जकड़ा हुआ हूँ जैसे मेरी उंगलियां एक दूसरी उंगलियों में जकड़ी हुई हैं। अल्लाह कोई बीमारियों में, कोई तकलीफ़ों में, कोई गमों में, कोई मुश्किलों में, कोई परेशानियों में, कोई नाकामियों में, कोई उलझनों में, ऐ सखी आका मैं ऐसे ही जकड़ा हुआ हूँ, और अब तेरी रहमत है जो मुझे इस जकड़न से निकाल सकती है। और वो तेरी रहमत के मैं बोल बोलूँगा, वो कुरानी बोल हैं, वो ईमानी बोल हैं। अल्लाहुम्मा काफा या आइन साद, अल्लाहुम्मा हामीम आइन सीन काफ, अल्लाहुम्मा काफा या आइन साद, अल्लाहुम्मा हामीम आइन सीन काफ, अल्लाहुम्मा काफा या आइन साद, अल्लाहुम्मा हामीम आइन सीन काफ, अल्लाहुम्मा काफा या आइन साद,
اللهم حامیم عین سین کاف اللهم کاف یا عین صاد اللهم حامیم عین سین کاف اللهم کاف یا عین صاد اللهم حامیم عین سین کاف اللهم کاف یا عین صاد اللهم حامیم عین سین کاف اللهم کاف یا عین صاد اللهم حامیم عین سین کاف اللهم کاف یا عین صاد اللهم حامیم عین سین کاف اللهم کاف یا عین صاد اللهم حامیم عین سین کاف اللهم کاف یا عین صاد اللهم حامیم عین سین کاف اللهم کاف یا عین صاد اللهم حامیم عین سین کاف آمین۔ اللہ پاک ہمیں اس کا 100% یقین عطا فرمائے۔ اب نفی اسبات کا ذکر کریں گے، دل کی گہرائیوں کے ساتھ، اندر کے درد کے ساتھ اور پوری کیفیتوں کے ساتھ، اور آج کے جتنے بھی اجتماعی عمل ہیں نا، ان کا پہلے سے شوق ہو۔ ظہر سے پہلے کا عمل ہے، پہلے سے تیار ہوں۔ ظہر کے بعد کا عمل ہے، پہلے سے تیار ہوں، مل کے بیٹھے ہیں، جڑ کے بیٹھے ہیں، جذبے سے بیٹھے ہیں، شوق سے بیٹھے ہیں۔ ایسے کریں گے نا، شوق سے، جذبے سے، مل کے، جڑ کے بیٹھیں گے، اس پہ اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوں گی اور آپ کو دنیا آخرت کی خیر نصیب ہوں گی۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ الا اللہ۔ اللہ اللہ
الله محمد رسول الله اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك أنت نستغفرك ونتوب إليك أنت نستغفرك ونتوب إليك أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين آمين برحمتك يا أرحم